بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدہ وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم سامعین کرام، آج کا عنوان ہے کہ معذور حضرات مجاہدین کے ساتھ ثواب میں شریک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے. جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مدینہ میں پیچھے رہ گئے، نہ ہمارے ساتھ چلے اور نہ انہوں نے اس سفر کی کوئی گھاٹی طے کی، مگر وہ ہمارے ساتھ شریک ہے. عذر نے ان کو روک دیا. علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ انسان جب کسی عمل کی نیت کرتا ہے اور کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا اور کسی مجبوری کی وجہ سے اس عمل کو نہیں کر پاتا، تو اس نے جو نیت کی ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیت یہ بہت بڑی چیز ہے. خیر کے کام کی یا بھلائی کے کام کی یا کسی بھی اچھی چیز کی نیت، اس کا بڑا وزن ہے اللہ کی یہاں، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہے کہ ایک تو وہ حضرات جو عذر نہ ہونے کی حالت میں وہ اپنے عمل پر قائم تھے کہ بھئی کوئی بھی عمل وہ کر رہے تھے، مثلا مسجد میں جماعت کے ساتھ اہتمام سے نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا، صف اولیٰ کا اہتمام کرنا، ایسے ہی اپنے گھر پر رہ کر قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، اہتمام سے صدقات کی عادت بعض حضرات کی ہوتی ہے، یا اور جو بھی عمل ہو. جو لوگ ہمیشہ ان اعمال کے پابند ہیں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، اگر چاہے وہ عذر سفر کا ہو چاہے وہ عذر بیماری کا ہو، اس بیماری یا سفر کے عذر کی وجہ سے اگر اس مجبوری سے وہ عمل نہیں کر پاتے تو ان کی نیت چونکہ عمل کرنے کی ہے اور ہمیشہ یہ عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں پورا کامل عمل کا ثواب لکھ دیں گے. ہاں، مکمل عمل کا ثواب لکھا جائے گا. اور ایسے اعمال جس کی انسان کو عادت تو نہیں ہے عمل کرنے کی، لیکن نیت اس نے کی کہ یہ عمل مجھے کرنا ہے، لیکن کسی مجبوری سے یا کسی عذر کی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے وہ اس عمل کو نہیں کر پایا، تب اس نے جو نیکی کی نیت کی ہے اس نیت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. مثلا ایک آدمی غنی ہے، وہ مال خرچ کر رہا ہے، دوسرے فقیر کو دیکھ کر حسرت ہوئی کہ کاش کہ یہ مال میرے پاس اگر اتنا مال ہوتا تو جیسے یہ خرچ کرتا ہے ویسے میں بھی خرچ کرتا، تو اسے اس نیت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی استطاعت نہیں ہے. بطور دلیل کے حضرات علماء اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں. فقراء صحابہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ بھائی جو اہل ثروت ہیں وہ جنت کے بلند درجات حاصل کر چکے اور ہم سے آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ وہ اہل مال ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، بہت سے خیر کے کاروں میں وہ شریک ہوتے ہیں، ہم نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ نیت کر لو، آپ کو عمل کا ثواب مل جائے گا. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرا راستہ بتایا اور ارشاد فرمایا، افلا اخبرکم
بشیء اذا فعلتموه ادرکتم من سبقکم، کیا میں تم کو ایسا راستہ نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کام کرو گے تو ان حضرات نے مال خرچ کرنے، غلاموں کے آزاد کرنے اور دیگر اعمال کے ذریعے سے جس درجات پر وہ پہنچے ہیں تم بھی وہاں پہنچ سکتے ہو۔ ہاں، لیکن جو لوگ تمہارے طرح یہ عمل کرنے لگیں گے اور دوسرے بھی اعمال ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ان کو پتہ نہیں ہے جہاں تک اور تم کرتے رہو گے تم انہی کے درجے کو پہنچ جاؤ گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو تو تم ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، فقراء صحابہ نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اہل ثروت حضرات کو بھی اس کا علم ہو گیا تو وہ بھی اس عمل کو کرنے لگے۔ فقراء صحابہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ بھائی جو اہل ثروت ہیں، ہمارے عمل کا ان کو علم ہو چکا ہے اور وہ بھی اس طرح عمل کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ نوازتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑے فضل والا۔ لیکن ان سے یوں نہیں کہا کہ تم صرف نیت کر لو، تم کو نیت سے ان کے عمل کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسلسل کسی خیر یا کسی نیکی کے کرنے کے عادی ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے تو ان کے نامہ اعمال میں اس کے کرنے کا پورا ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن وہ حضرات جو اس کے عادی نہیں ہیں لیکن کسی کو دیکھ کر حسرت کی وجہ سے وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ نیکی کا کام کرنے لگیں یا ہماری استطاعت ہوتی تو ہم بھی کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ خیر، نیت کا وزن اتنا زبردست ہے کہ اگر ایک آدمی عمل کر رہا ہے صحیح نیت کے ساتھ بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے، اور مداومت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، کسی مجبوری سے وہ عمل نہیں بھی کر سکا، اس کی نیت ہے تو اسے کامل عمل کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، برخلاف وہ حضرات کہ جو عمل میں پیش ہیں، عمل میں موجود ہیں لیکن نیت فاسدہ کے ساتھ ہیں، ان کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے بلکہ دکھلاوے کے لیے یا اور کوئی غرض شامل ہے، تو باوجود عمل میں شرکت کے وہ مقام اور درجہ حاصل نہیں ہوگا ان کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے نیت کا بڑا دخل ہے اور نیت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے نیت کو یعنی ہمیشہ ہمیں ٹٹولنا چاہیے اور عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ احادیث جو ہم بیان کر رہے ہیں، اوپر سب سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی انما الاعمال بالنیات، گویا کہ یہ ساری احادیث اسی کی ہی تشریح ہے، اسی حدیث کے مفہوم کو یہ تمام احادیث بیان کر رہی ہے۔ خیر، ان تمام حدیثوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر نیت کا بڑا وزن ہے، نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، نیت سے عمل کی حالت، عمل کی شکل بدل جاتی ہے، یہ عمل بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے، اور نیت کے فساد کی وجہ سے عمل مردود بھی ہو سکتا ہے، اور سچی نیت ہو، صدق نیت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے بھی یعنی عمل کرنے والوں کے عمل میں شریک کر دیتے ہیں۔ جیسے اس وقت ہم ایک مثال دے سکتے ہیں کہ آج لاک ڈاؤن جو تھا وہ کھول دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ ہیں، مثلا یہ آدیش ہے کہ بھئی 65 سال سے اوپر والے مسجدوں میں نہ جائیں۔ ایسے جو حضرات بیمار ہیں، سردی، کھانسی، نزلہ، زکام کے مریض ہیں یا اور دوسری بیماریاں جنہیں لاحق ہیں، وہ اپنے آپ کو احتیاط رکھیں، بچائے رکھیں، گھروں کے اندر بند رکھیں، تو ایسے حضرات مسجدوں میں نہیں جا رہے۔
حالانکہ وہ ہمیشہ نمازوں کے پابند تھے، جماعت کے ساتھ کی نماز کے، تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، اور صف اولیٰ کا اہتمام ان کا ہمیشہ تھا۔ جمعہ کی نمازیں مسجدوں میں جا کر ادا کرتے تھے، وقت سے پہلے پہنچنے کا اہتمام تھا، لیکن اس عذر کی وجہ سے انہیں روک دیا گیا۔ تو یہ چاہے گھروں پر انفرادی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، یا گھروں میں کوئی ان کے ساتھ دوسرا فرد ہے، اجتماعی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں مسجد میں صف اولیٰ میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی، اس کا اجر لکھا جائے گا ان کے نامہ اعمال میں، اور کامل نماز کا اجر لکھا جائے گا۔ جو کسی مجبوری سے آج کے ان حالات کی وجہ سے روک دیے گئے اور جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ اپنے گھر میں ظہر جماعت سے یا انفرادی ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں شوق اور تمنا ہے کہ اگر یہ عذر نہ ہوتا تو ہم بھی جمعہ میں شریک ہوتے، جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، اور وقت سے پہلے پہنچتے، اول سب میں جا کر بیٹھتے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہے وہ اپنے گھروں میں ظہر جماعت سے یا انفرادی ادا کر رہے ہیں، کامل جمعہ کی نماز ادا کرنے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنے تمام اعمال میں نیتوں کو درست کرنے کی اور نیتوں کی اصلاح کرنے کی اور ہر عمل کو خالص لوجہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے دوست احباب تک پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔